ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا, بادل میں سے آواز آئی, بادل میں سے آواز آئی, فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. ہے بادل میں سے, یہ حیران کہ بادل میں سے آواز اور نام لے کر کہا جا رہا ہے. پانی برسا, ایک نالے میں چل پڑا, یہ پیچھے پیچھے گیا, دیکھا ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں نام ہے میرا. وہی نام جو بادلوں میں سے سنا تھا. بھائی تمہارا کیا عمل ہے, کون سی نیکی کرتے ہو؟ یہ نہیں کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس ہے, کون سی نیکی کرتے ہو کہ تمہارا نام بادلوں میں سے میں نے سنا ہے کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے. اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں, میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ زمین پہ خرچ کرتا ہوں, اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. اس عمل کی برکت ہے کہ بادل مسخر ہے. حدیث میں آتا ہے اپنے مالوں کی حفاظت کرو, اپنے مالوں کی حفاظت کرو. آج کے دانشور سے پوچھا جائے کہ جملہ پورا کرو تو کیا کہے گا؟ گن مین کھڑا کر کے, گرل لگا کے, لائٹ لگا کے, کیمرہ لگا کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے. زکوٰۃ ادا کرو, اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا. دوسری بات فرمائی اپنے بیماروں کا علاج کرو. آج کسی سے پوچھا جائے نا تو کہے گا لاہور لے جاؤ, فلاں ڈاکٹر, فلاں ہسپتال, فلاں دوائی, فلاں ٹیسٹ کرواؤ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے ادا کر کے. صدقے دو, اللہ سے دے گا. اچھا یہ جو تھوڑے بہت صدقے دیتے ہیں نا, یہ کتنا دیتے ہیں؟ کتنا دیتے ہیں؟ دوائیوں پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں ڈاکٹروں پہ, اور صدقہ 1000 روپیہ. تیسری بات فرمائی مصیبتیں آ رہی ہیں تمہاری طرف اور موجوں کی طرح آ رہی ہیں, سمندر کے موجوں کی طرح آ رہی ہیں, تو ان کا دفاع کرو, ان کا مقابلہ کرو. کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے, تضرع اور زاری کے ذریعے, اللہ کے سامنے الحاح کے ذریعے. یہ دعائیں مصیبتیں ٹال دیتی ہیں. دعاء یرد البلا. تو میرے بھائیو دیکھو یہ رمضان ہے, قیمتی مہینہ ہے, سرمایہ ایمان والے کا یہ اعمال ہے, یہ اعمال کا سیزن ہے. مسلمان کا عمل پر زور لگائے, نماز, قرآن, ذکر, دعائیں, تراویح, روزہ, مسجد میں وقت لگے, دل لگے. بقدر ضرورت دکان, دفتر, کاروبار, بقدر ضرورت گھر, بقدر ضرورت سونا. سوئی جا رہے ہیں بعض لوگ, ہر وقت سوئی جا رہے ہیں. رات سونے کے لیے ہے, یہ بہت سارے رات کو سوتے نہیں ہیں, یہ غلط بات ہے. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. اور جاگنا ہے نا رات, تو پتہ کس کے لیے ہے؟ رات جاگنا ہے تو کس کے لیے ہے؟ ہاں, نماز, ذکر, دعا, سجدہ. یہ تھوڑا کہ بیٹھ گئے. آج سب زیادہ وقت کس پہ لگ رہا ہے؟ یہ نوجوان بیٹھے, سب سے زیادہ وقت کس چیز پہ لگ رہا ہے؟ موبائل. موبائل. چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے, چور کے لفظ سے نا, کہ ادھر چور ہے, ادھر نہیں جانا, فلاں چور ہے. تو یہ موبائل کیا ہے؟ چور. کس چیز کا؟ وقت کا. پیسہ قیمتی ہے کہ وقت قیمتی ہے؟ پیسہ قیمتی ہے کہ وقت قیمتی ہے؟ پیسہ گم ہو جائے دوبارہ مل سکتا ہے, وقت ضائع ہو جائے دوبارہ. تو وقت ہمارا سرمایہ ہے, اور موبائل وقت کا کیا ہے؟ چور. جو وقت قرآن پہ لگتا ہے موبائل, جو وقت ذکر پہ لگتا ہے موبائل, جو وقت مسجد میں لگتا ہے موبائل, جو وقت تراویح پہ. یہ بہت سارے تراویح نہیں پڑھتے. اچھا نیت بھی نہیں ہے, اچھا ندامت بھی نہیں ہے. ایک ایک سجدے پہ کتنی نیکیاں ہیں, جنت میں محل بنتا ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیو دیکھو رمضان جا رہا ہے. رمضان کیا ہے؟ اس کی قدر کریں. یہ عمل کا مہینہ, دعاؤں کا مہینہ, قرآن کا مہینہ, ذکر کا مہینہ.
نماز کا، تراویح کا، روزوں، آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی، کان کی حفاظت کریں، لایانی سے بچیں، اپنی غلطیاں پکڑیں، کون کون سی جگہ میں غلط چل رہا ہوں، دوسروں کی نہیں، اپنی اپنی غلطیاں پکڑو۔ رمضان شروع ہو رہا ہے اور تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں رمضان ختم ہو رہا ہے۔ ہاں، رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے۔ مسجد جائے گا، ہر قدم پہ نیکی ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف۔ اب یہ جو رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آ رہے، کتنی خیروں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا گھر مسجد سے دور ہے اور نابینا ہوں اور لانے والا کوئی نہیں اور راستہ غیر ہموار ہے اور خطرہ بھی ہے جانوروں کا، مجھے اجازت دے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے نہیں، نماز مسجد میں آ کے پڑھا۔ نابینا، اللہ کے نبی آگ سے بچانے آئے، آگ میں جلانے نہیں آئے، اور فرما رہے میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور میں گھروں میں چکر لگاؤں۔ جنہوں نے گھروں میں نماز پڑھی ہے مسجد میں نہیں آئے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو ہی آگ لگا دو، اور جو پڑھتے ہی نہیں۔ دین کی اہمیت ہو، نماز کی اہمیت ہو، قرآن کی اہمیت ہو، مسجد کی اہمیت ہو، ذکر کی اہمیت ہو، اعمال کی اہمیت ہو۔ آدمی کس کام کو کرتا ہے جس کی اس کے دل میں اہمیت ہوتی ہے، چاہے کتنی مشکل کیوں نہ ہو، اور کس کام کو نہیں کرتا ہے جس کی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے کتنی آسان کیوں نہ ہو۔ تو سب نیت کرو بھائی، جو بقیہ رمضان رہ گیا ہے اس کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ بھی۔ نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعاؤں کا اہتمام۔ موبائل کو کیا کرو، کیا کرو ہے اس کو تالے میں رکھ دو۔ ہاں، اگر استعمال کرنا ہے بقدر ضرورت، اگر کہیں مجبوری ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے لیے ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل۔ نشہ جو ہوتا ہے نا صرف شراب اور چرس کا نہیں ہوتا، یہ موبائل بھی کیا ہے، نشہ ہے، اس کے بغیر چین نہیں پڑتا ہے۔ کسی کا موبائل غائب کر دو پھر اس کے چہرے کا رنگ دیکھو۔ ضرورت کے لیے سحری کا وقت 10-15 منٹ دعا مانگے، افطار میں 10-15 منٹ دعا مانگے۔ یہ گھر کے سارے افراد سے طے کرواؤ کہ اس رمضان میں کتنے قرآن پڑھنے، کتنی تسبیح کرنی ہے، کلمے کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، سحری میں 3 دیر دعا مانگنی ہے، افطار میں دعا مانگنی ہے، نفل پڑھنے، تراویح پڑھنی ہے۔ بچیوں کو شوق ہو، بچوں کو شوق ہو۔ سونا 6 گھنٹے ہونا چاہیے، بہت زیادہ تو 7، کم سے کم 5۔ یہ سوئی جا رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں۔ بعض لوگ اتنا سوتے کہ سو کے بھی تھک جاتے ہیں، اور اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ نیت کرے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، دعا مانگے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگر آپ سے تراویح نہیں پڑھی جاتی نا، آپ دعا مانگو اللہ مجھے توفیق دے، مجھے شوق دے، مجھے جذبہ دے۔ آپ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے قرآن کا عشق دے، مجھے قرآن سے محبت دے، مجھے تلاوت کا ذوق دے۔ مسجد آنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ اللہ سے مانگو اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرے گھر جایا کروں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک دعا کے الفاظ ہے خذ الی الخیر بنواسینا، اے اللہ میری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر مجھے خیر کے کاموں کی طرف لے جا۔ اللہ سے مانگے اللہ مجھے عمل کا شوق دے، جذبہ دے، گناہوں سے نفرت دے۔ گھر والوں سے سب سے طے کروائے، بچیوں سے، بچوں سے، سحری افطاری کو سادہ بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔